اس کا فضل اور اس کا احسان ہوتا ہے کہ یہ انسان کو ایسے لمحات نصیب ہوں کہ جن لمحات میں وہ اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کو کر سکے اور سن سکے. اور ان محافل کے انعقاد کا مقصد بھی صرف اور صرف یہی ہوتا ہے کہ ہم اپنا تعلق، اپنی محبت، اپنا رشتہ اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مضبوط کریں. پھر اپنے اعمال کو اچھی طرح سے دیکھیں. ایک تو ان محافل کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ دل نرم ہوتے ہیں. نرم ہونے کے بعد دل میں یہ خواہش پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کا ذکر، اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سننے سے محبت بڑھتی ہے، اور انسان کا دل یہ کرتا ہے کہ میرا تعلق، میری محبت اپنے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ زیادہ مضبوط ہو. پھر یہ جو کچھ ہم بیٹھ کے سن رہے ہوتے ہیں، احادیث مبارکہ، قرآن کریم، اور جس موضوع کو اس وقت مفتی فیصل صاحب نے اختیار کیا کہ محبت، پیار، ایک دوسرے کے لیے دل میں اچھا ترین جذبہ، اچھی سوچ، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے عین مطابق اپنی زندگیوں کو ڈھالنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ان چیزوں کو سنیں، سمجھیں اور ان پر عمل پیرا ہوں. یہاں تک دنیا کے معاملات ہیں، ظاہر ہے جیسے میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جو قرب قیامت ہے، فتنے ہیں، مشکلات ہیں، پریشانیاں ہیں. ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نے اس وقت میں کس انداز سے اپنے آپ کو تمام فتنوں سے بچا کر اپنی پاکیزہ زندگی کو، اپنی زندگی کو پاکیزہ بنانے کی خاطر کن چیزوں کو اپنانا ہے. تو اس کے لیے بڑے واضح طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کے بغیر کوئی رستہ ممکن نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جو احکامات و فرمودات ہیں ان کو اپنایا جائے. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کے احکامات و فرمودات کو جب سامنے رکھا جائے، دیکھیں مشکل نہیں ہے. یقینی طور پہ فتنے ہیں، سارے معاملات ہیں، لیکن اللہ کریم اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات کو اپنانے کی بے پناہ ضرورت ہے، بے پناہ ضرورت ہے. ہمیں سمجھنا یہ چاہیے کہ مجھے، آپ کو، ہم سب کو لوگوں کا نہیں بلکہ اپنا بتانا ہے کہ میں نے کیا کیا، میں کیا کر کے آیا، میں نے زندگی کو کیسے گزارا. میں تو اکثر و بیشتر کہا کرتا ہوں کہ یہ جب اس قسم کے معاملات آتے ہیں کہ بندے کو سامنے اس قسم کا کوئی چیلنج شیطان لے کے آتا ہے، تو یہ تو بڑا اچھا موقع ہوتا ہے کہ آپ اس موقع پر کھڑے ہو کر مضبوطی کے ساتھ جم کر اللہ اور اس کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات کی طرف دیکھیں کہ آپ کی زبان پہ نہ کسی کے لیے کوئی بڑا جملہ آئے. کوشش تو اس عمر کی کریں، بہت زیادہ کوشش اس عمر کی کرنی چاہیے. کیوں کسی کی جرت ہوتی ہے کہ وہ آپ کے پاس آ کے بیٹھے اور آپ کو آ کے کہے کہ فلاں ایسا ہے. اگر وہ آپ کو اس طرح محسوس کرے گا نا کہ آپ کے معاملات ایسے خراب ہیں کہ آپ غیبت سن لیں گے، تبھی وہ آئے گا. ہم سب کو اس انداز سے اپنے آپ کو مزین کر لینا چاہیے کہ اگر کوئی بندہ ہمارے پاس آئے تو وہ اس سے پہلے ہی سمجھ جائے کہ اس کے پاس مجھے غیبت نہیں کرنی، کیونکہ یہ مجھے ڈسکریج کرے گا، انکریج نہیں کرے گا. ادھر ہمارے اندر پریشانی، ہمارے لیے باعث سے پریشانی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی یہ محسوس کرے کہ اس کے پاس میں آ کے بیٹھوں گا اور میں کہوں گا فلاں ایسا فلاں ایسا،
تو یہ توجہ سے سنے گا. توجہ سے سننے کا کیا مطلب ہوا؟ آپ اسے انکریج کر رہے ہیں. جب آپ اسے انکریج کر رہے ہیں تو نتیجہ کیا حاصل ہو رہا ہے کہ اس کے ذریعے سے آپ کے اپنے معاملات خراب ہو رہے ہیں. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر نہیں عمل کر رہے. معاشرے کو ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ بندہ ایسی چیزوں کو ڈسکریج کرے. کسی کو ضرورت ہی نہ ہو، کسی کو خیال ہی نہ آئے. ہاں اگر کوئی آ کے بیٹھ جائے تو آپ کا کیا فرض ہے؟ یہ اگر بی کے پاس آ کے بیٹھ جاتا ہے اور یہ اسے کہتا ہے کہ فلاں ایسا ہے فلاں ویسا ہے، اسے نہیں پتا کہ یہ کیا، تو بھی اچھا اس کو انکریجمنٹ نہیں دینی چاہیے، بلکہ بھی کو اسے کہنا چاہیے کہ میرے بھائی، میرے دوست، میرے عزیز، یہ اچھی بات نہیں ہے، اس سے ہمیں بچنا چاہیے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے. یہ غیبت ہے، غیبت ہے، غیبت ہے. اس کے بارے میں ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے یوں فرمایا ہے کہ یہ زنا سے بدتر ہے. ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے اس کے بارے میں یوں فرمایا ہے کہ جیسے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کاٹ کاٹ کے بندہ کھا رہا ہو. ہم یہ نہیں کرتے نا، نتیجہ کیا نہیں کرتے کہ پھر اسے انکریجمنٹ ہوتی ہے. اس کا حاصل کیا ہوگا؟ پہلی والی جو میں نے بات کی، اول تو ہم اس انداز سے ہو جائیں کہ کسی کو ہمارے پاس آ کے اگلے کو پتہ ہو گیا یار اس کے پاس جا کے غیبت کروں گا نا، کسی کے پرخچے اڑاؤں گا تو یہ مجھے سمجھائے گا، یہ کبھی بھی اس میں دلچسپی نہیں لے گا. حالات خراب ہیں، جیسے میں نے پہلے کہا کہ حالات خراب ہیں. اس وقت معاملات ایسے گزر رہے ہیں کہ دو بندوں کے پاس تیسرا بندہ آ کے چوتھے کی برائی کرے تو وہ دو سنتے ہیں. اگر دو بندوں کے پاس آ کے تیسرا آ کے چوتھے کی اچھی باتیں کرے تو وہ نہیں سنتا. ہم دیکھیں، ہم میں سے کوئی ٹھیکیدار نہیں ہے. ہمیں اپنا جواب دینا ہے، ہمیں اپنے معاملات کو ٹھیک کرنا ہے. ہمیں اس طرف توجہ دینی ہے کہ کیا میں اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے احکامات و فرمودات کے اوپر عمل کر رہا ہوں یا نہیں. ہمارے سے اسی کی پوچھ بھی ہوگی. ہم اگر اپنے آپ کو کوشش اس عمل میں لگ جائے نا کہ ہم نے ان چیزوں میں پڑھنا نہیں ہے، ہم نے ان چیزوں میں الجھنا نہیں ہے، ہم نے پوری کوشش کرنی ہے کہ اس سے دور رہیں. بندہ کسی جگہ بحث کوئی کسی سے شروع کر بھی دے نا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ فرماتے ہیں کہ اگر تیرے ساتھ کوئی بے معنی الجھاؤ پیدا کرنے کی کوشش کرے، اگر تو اس وقت اس بحث میں اس سے نہ الجھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنت کے کنارے پر ایک گھر تو میں تجھے دیتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر اگر تیرے سے کوئی بحث کرے اور تو حق پر ہے، تو اس بحث مباحثے میں نہیں الجھنا، وہ الجھتا، حالانکہ تو حق پر ہے، تو سیدھی بات کر رہے. جس میں ہمیں ہمیشہ ہو جاتا ہے کہ بھئی میں ٹھیک کا بات کر رہا ہوں، ہم اریٹیٹ ہو جاتے ہیں، فرسٹریٹ ہو کے کہتے ہیں میں ٹھیک کہہ رہا ہوں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر تو اس وقت حق پہ ہوتے ہوئے اس وجہ سے کہ یہ تماشا بنے گا تو دیکھیں گے فتنہ پیدا ہوگا، اب تو حق بات کر رہا ہے لیکن تو کہتا ہے قالوا سلام، بھائی تو اپنا رستہ لے. میں اگر تجھے بات نہیں سمجھ آتی تو اللہ تعالیٰ تیرے اور میرے حال پہ رحم فرمائے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں پہلے کے لیے آپ نے فرمایا کنارے پہ، دوسرے کے لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا جنت کے وسط میں تجھے ایک گھر چھوڑ. اور تیسری بات جو میں کہہ رہا تھا کہ ہم ان باتوں میں الجھیں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں یاد رکھو کہ جو غیبت میں، فضول قسم کے الجھاؤ میں، بحث مباحثے میں کبھی بھی اگر نہیں الجھے گا نا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں اسے جنت میں بلند مقام پر ایک بحال کی خوشخبری تھا. کتنی آسانی ہے بھائی، کل مر جانا ہے، نہیں رہنا ادھر. ویسے بھی دنیا میں ہم جب آتے ہیں نا تو ان چیزوں کو اپنا کے دیکھیں. میں اکثر بیشتر کے دوستوں سے گھر میں ادھر ادھر سب جگہ باتیں کرتا ہوں، یہی بات کرتا ہوں کہ ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکال کے دیکھو، اتنا مزہ آتا ہے نا، بندہ سکون محسوس کرتا ہے، اطمینان محسوس کرتا ہے. جب بھی ہم راہ ہدایت سے ہٹ کر جن چیزوں کے بارے میں واضح احکامات ہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ان سے ہٹ کر بات کریں گے، ہمارے معاملات خراب ہوں گے، ہمارا ذہنی سکون جائے گا. ہمیں زندگی میں
وہ جو سکون ہے وہ اس سے ہم ہاتھ کھو بیٹھیں گے، ہمارے سے وہ چلا جائے گا، سیٹسفائی نہیں فیل کریں گے. سیٹسفیکشن کے لیے اٹس اے مسٹ کہ یو ہیو ٹو فالو بڑی مضبوطی کے ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات ہے. آپ زندگی کو اس طرح گزارو. میں اپنے شیخ کی بات کرتے ہوئے وقت نہیں ہے، بڑے خوبصورت دوست ہیں ہمارے رشید صاحب، ان کے بچے اولاد ساری سے لاتا آگے، لیکن دعاؤں میں خاصی دیر ہو گئے. میرے پیر و مرشد اکثر آپ نے کئی جگہ پہ درس دیا. آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب دنیا میں بچہ آتا ہے نا تو روتا ہے، چیخے مار مار کے روتا ہے. کوئی بھی کہہ دیتا ہے کیا تسی بچہ جم دیا آنا ہے نا جو دنیا تو بڑا روتا ہے. آپ فرماتے کہ وہ بچہ سوچتا ہے کہ کدھر آ گیا میں، یار امتحان گاہ ہے ادھر. آپ یہ کہیں کہ بس ایسے ہی فلائٹ سموتھ چلے تو نہیں، دیٹس ناٹ پاسبل. آپ کو نفس کو مارنا ہے جس کی یہ بات کر رہے تھے. آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنا ہے. اور یہ پکا یاد رکھے جس دن آپ نے یہ طے کیا نا کہ اب آپ نے زندگی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات و فرمودات کے عین مطابق گزارنی ہے، ٹالرنس ہونی ہے، کسی کا کیچڑ نہیں اچھالنا، کسی کو دکھ نہیں دینا، کسی کو تکلیف نہیں دینا. شیطان اپنی پوری ٹیم کے ساتھ پیچھے لگ جائے گا، ایک لمحہ نہیں لگانے دے گا. ادھر سے کوئی بات ہوئی، ادھر سے کوئی بات ہوئی، رت کے سٹے گا چلو. تو یہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ ظاہر ہے آگے آپ کو ایوارڈ بھی تو ویسے ہی ہے کہ کوئی بچہ میڈیسن کرتا ہے، کوئی انجینئرنگ کرتا ہے، کچھ کرتا ہے، دن رات پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے. تو آپ اس معاملے میں سمجھتے ہیں کہ بغیر محنت کے نہیں میرے پیارے بچوں ایسا پاسبل نہیں ہے. اس کے لیے بھی محنت کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ یہ دنیا اور آخرت دونوں چیزیں ملتی ہیں اور ہمیشہ کے لیے ملتی ہے، مضبوطی سے ملتی ہے. اس لیے اس کے لیے کاوش کرنی ہوتی ہے. خیر جو میں بات کر رہا تھا میں اپنے پیر و مرشد کی کا فرمان مبارک آپ کے آگے رکھ رہا تھا. اللہ کرے ہمارے دل میں اپنے پیر و مرشد کی بات اترے. ہمارے پاس ایک اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک روح ہمارے نظر بیان کی دی. ایک بچہ آ گیا، سب خوشیاں مناتے ہیں، مٹھائیاں تقسیم کرتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جب آتا ہے تو روتا ہوا آتا ہے اور گرد و نواح والے خوش ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں زندگی کو آپ کی تربیت کے بڑا خوبصورت جملے ہوتے ہیں. آپ فرماتے ہیں دنیا میں زندگی کو اس طرح گزارو کہ جب تم آئے تھے تم رو رہے تھے، سب خوش تھے، اور دنیا سے جب جاؤ تو ہر بندہ رو رہا کہ کیسا بندہ چلا گیا، کیسا ہمدرد تھا، کیسا پیار کرنے والا تھا، کیسا خوبصورت اس کا اخلاق تھا، کس طرح ہم سب کے کام آتا تھا. آپ فرماتے دنیا میں زندگی کو اس طرح گزارو کہ جب جاؤ تو تم خوش ہو کہ تم الحمدللہ کامیابی سے جا رہے ہو، اللہ تمہارے سے راضی ہے، اور تم اللہ سے راضی، اللہ تمہارے سے راضی، تم خوش، اور گرد و سارا خاندان ایک صف آتم کی بچی بچھی ہوئی ہے. پوری اسٹریٹ والے پریشان ہیں، عزیز و اقارب پریشان ہیں، دوست پریشان ہیں کہ کیسا ہمدرد بندہ تھا، کتنا اچھا تھا. وہ رو رہے ہوں اور تم خوش ہو. اللہ تعالیٰ اپنے کرم سے اس میں بہت فلسفہ ہے، بہت بڑا سبق ہے کہ اگر ہم اپنی زندگیوں کو اس طرح سے گزار پائیں، اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ اور اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے صدقے سے مجھے اور آپ کو انتہائی پاکیزہ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے عین مطابق اس طرح سے دنیا میں رکھے کہ اس کمرے میں ہے تو گرد و نواح والوں کے لیے نفع کے باعث، باہر کھڑے ہوئے ہیں تو گرد و نواح والوں کے لیے نفع کا باعث، عزیز اور خاندان والوں کے لیے ہے تو نفع کا باعث، اپنے محلے والوں کے لیے ہے تو نفع کا باعث. کیونکہ ہمارے آقا کا یہ فرمان ہے کہ میرا غلام جہاں بھی ہوگا اس کا وجود گرد و نواح والوں کے لیے نفع کا باعث ہوگا،
کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچانے والا ہوگا۔ اللہ